ہے سبز گنبد والے منظور دعا الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ جیسے کہ ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں بچوں کے اعمال کے لیے، بچوں کی عقائد کو صحیح کرنے کے لیے، اسی طریقے سے مختلف عمر کے بچوں کے لیے لازم ہے کہ ماں باپ ان کو کچھ اسلامی یا عقائد نظریاتی طور پر کچھ سوالات کریں اور ان کا جواب بھی ان کو دیں، ان سے سوالات پوچھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مختلف اوقات میں ان سے پوچھے کلمہ شہادت کیا ہے، تو بچوں کو جواب دیں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی گواہی دیتا ہوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے ان سے سوال کیا جائے کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے، تو اسلام کا کلمہ بتایا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ طیبہ اس کو کلمہ، اسی طریقے سے ایمان مجمل کا کیا ہے، یہ سوال کیا جائے، بچوں کو سمجھایا جائے کہ ایمان مجمل کیا ہے۔ ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیا۔ ایمان مفصل جو ہے وہ بچوں کو سکھایا جائے اور ان سے پوچھا جائے وہ کیا ہے۔ آمنت باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو یہ بچوں سے سوالات کیے جائیں، ان کو سکھایا جائے، پھر ایسے سوال کریں تمہیں کس نے پیدا کیا، ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمان اور زمین اور تمام مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ایسی بچوں سے سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا۔ یہ سوال کیا جائے بچوں سے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے انہیں کافر کہتے ہیں۔ یہ سوال کیا جائے جو لوگ خدا تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا دو تین خدا مانتے ہیں یا ان سے کم اور زیادہ خدا مانتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، ان کو بتایا بچوں کو کہ ایسے لوگوں کو کافر و مشرک کہتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں شرک کرتے ہیں۔ پھر سوال کیا جائے مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے، تو بچوں کو بالکل واضح طور پر ان کو سمجھایا جائے کہ مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ سوال کیا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو جواب دیا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول پیغمبر ہیں، اور ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ تو پیغمبروں کے بارے میں بھی تعارف کروایا جائے بچے کو، اور ان سے سوال اور جواب کیے جائیں اور ان کو بات سمجھائی جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور ان نبیوں کے نام بھی یاد کروائے جائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے۔ تو یہ جب ہم بچوں میں اسی طریقے سے ہم اور مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے، اس میں ایسا سوالات بچوں کی جو بنیادی باتیں ہیں جو سکھانا بہت ضروری ہے، اور آج کل کے بچوں کو نہیں معلوم، یہ بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں کہ آج کل کے بچوں کو والدین نے یہ نہیں سکھایا، نہیں معلوم ان کو۔ اکثریت ایسی ہے بچوں سے جب پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامیات میں یاد تو کیا ہوتا ہے محمد ہمارے نبی ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا۔ اچانک پوچھو کہ محمد رسول اللہ کون ہے تو نہیں معلوم ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کون ہے ان کو نہیں معلوم ہوتا۔ اور اکثر بڑے بھی ایسے پائے گئے، سفر میں ہم گئے اللہ کے راستے میں تو دیہاتوں میں بھی لوگ ایسے ملے
تو اس سے پوچھا تمہارے نبی کون ہے؟ کسی نے کہا میرا نبی موسیٰ. اس نے بیچارے نے کہیں جمعے کے خطبے میں سن لیا ہوگا. کسی نے کہا ابراہیم، اس نے بھی کہیں جمعے کے خطبے میں سن لیا ہوگا مولوی صاحب کی زبان سے. تو وہ اپنے نبی کو بھی نہیں پہچانتے. اکثریت امت کے اندر ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں. تو ان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے بھائی، آپ کو بھی مجھے بھی. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں شاید ان کو پتہ ہوگا، نہیں. ان کو بتانا ہر ماں باپ کی ضرورت ہے، ان کو سکھانا، ان کی نظریات بنانا. یہ نظریات میرے اور آپ کے ذمہ ہیں. آخرت میں مجھ سے اور آپ سے اپنے اہل و عیال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے طور پر مجھے کیا علم سکھایا. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ ایسے اور مزید ہم لے کے آتے رہیں گے ویڈیوز بچوں کی تربیت کے لیے. آپ لوگ بھی اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں اور اس کی اہمیت بھی دوسروں کو بتائیں. نہیں دیکھا السلام علیکم. اللہ نے سائے